سوال ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ گھر پر تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا اجر پائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے، روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا، تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے، تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے، مثلا سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح نفل عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے ایک فرض ادا کیا جا رہا ہو، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر پر تراویح 2-2 رکعت کر کے ہوگی۔ کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے، اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکیں، تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے، اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین، تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں، پھر ایک ورقہ آگے پلٹیں، پھر پیچھے پلٹیں، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں، پھر آپ بند کر کے رکھیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں۔ نماز کا اپنا خشوع و خضوع اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ سوال ہے اگر قضا روزے رکھیں تو کیا تراویح بھی ادا کریں؟ نہیں، قضا روزوں کے ساتھ تراویح نہیں ہے۔ تراویح مخصوص رمضان کی عبادت ہے، آپ عام دنوں میں نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو قیام اللیل ہے یہ تراویح کے نام سے یہ رمضان کے لیے خاص ہے۔ اگر رات کو صرف عشاء کی نماز پڑھ لیں اور تراویح اور وتر صبح 4 بجے کے بعد، تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ رات کے وقت 30 سے خانہ کعبہ سے تراویح پڑھتے دکھاتے ہیں، جب امام سلام پھیر کر اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ سے شروع کر دیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کے بعد ایک اور بڑی سی اللہ اکبر ہوتی ہے، اور امام تو اپنی اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیتا ہے کام، اور الحمد سے پہلے وہ مختصر پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ثنا بھی مختلف طرح کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر ترین کوئی ثنا پڑھتا ہو، اس لیے بہت تھوڑا فاصلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ شاید لوگوں کی سہولت کے لیے بھی ایسا کرتے ہوں گے، کیونکہ اتنے کراؤڈ میں اگر بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں تو مشکل پیش آتی۔ واللہ عالم۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے رمضان میں تراویح میں تبدیل ہو گئی؟ یہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے جو 20 کا طریقہ اختیار کر لیا وہ کیوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور اب بھی جو حرم میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 20 ایک سٹریچ میں نہیں ہوتی، 10 ایک امام پڑھاتا ہے اور 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 ایک پڑھا کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ وتر کر کے اس کو 11 کر لیتا ہے اور 10 دوسرا۔ اب پیچھے اگر کوئی نفل کی نیت سے قرآن سننے کی نیت سے 20 پڑھ لیتا ہے، اور ایون 20 کے بعد آپ دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں وہ رات کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور وہ ساری رات ہی اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اور ایک ہے آپ کی طرف سے اجازت کہ جو جتنا بھی اس میں پڑھ لے۔ اور میں نے اس وقت جب تراویح کی بات کی تو یہ بات آپ سے کی تھی کہ 40 تک کی بھی تعداد ملتی ہے، تو یہ کہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں 40 اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 پڑھی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بلال کی اذان پر سحری کھانا نہ چھوڑیں کیونکہ یہ تہجد کی اذان تھی۔ فجر کی اذان ابن ام مکتوم دیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد ادا نہ کرتے تھے، تراویح ہی کو صلاۃ اللیل سمجھتے تھے، تو پھر اذان تہجد کیوں دی جاتی تھی؟ یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں دی جاتی تھی نا، سب کے لیے دی جاتی تھی، تو وہ ایک طرح سے اعلان ہوتا تھا کہ اب تہجد کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے، یا لوگ اپنی سحری کی تیاری کے لیے اٹھیں، جیسے وہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حجرے والیوں کو کون جگائے گا،
تو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھی ایک طرح سے. جو تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ادا کی وہ کن اوقات میں کی تھی؟ اگر ہم ہمت رکھتے ہیں تو کیا تراویح دیر سے ادا کرنا بہتر ہے؟ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ نے پہلے دن رات کے پہلے حصے میں پڑھائی، دوسرے دن آدھی رات اور تیسرے دن تیسرے حصے میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگا آخری دن کہ ہماری سحری کا وقت گزر جائے گا، یعنی اتنا اینڈ تک گئے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل اگر 5:40 پہ سحری بند ہو رہی ہے تو آپ نے جیسے 5:15 تک مثال کے طور پر، تو یہ بہت تاخیر کر دیا آپ نے. اور دراصل تینوں وقت میں پڑھا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صلاۃ اللیل یا تراویح کا وقت پوری رات ہے، جس وقت بھی کسی کو سوٹ کرے. لیکن اکثریت جو ہے وہ سونے کے بعد اٹھ نہیں سکتی، اس لیے روٹین میں عام طور پر یہ ہے کہ وہ پہلی رات کو ہی ادا کر لیتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ نے پڑھی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے. تو اس میں اگر آپ صبح سمجھیں کہ آپ اکیلے پڑھیں گے اور آپ کو قرآن زیادہ نہیں آتا تو اس صورت میں اگر کوئی حافظ موجود ہے اور آپ زیادہ سن سکتے ہیں تو قرآن پاک کو کھڑے ہو کر رات کے وقت سننا جو ہے یہ بھی ایک بہت مسنون عبادت ہے، جس میں آتا ہے نا من قام رمضان، تو قیام اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب قرآن. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں انسان کے حق میں سفارش کریں گے، اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن یہ کہے گا کہ یا رب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا. تو وہ سونے سے روکے رکھے میں یہ ہے کہ انسان جیسے یعنی تراویح میں زیادہ قرآن پاک پڑھے یا سنے. اگلا سوال ہے اگر ہم رات کو تراویح میں قرآن سے دیکھ کر قرات کرنا چاہیں تو وہ زور سے کرنی پڑے گی جبکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر رہے. کیا نفل نماز میں زور سے قرات کرنے کی اجازت ہے؟ اگر آپ تنہا نماز پڑھیں تو براہ کرم آپ خاموشی سے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھتا تو خواہ وہ سپارے سے کیوں نہ پڑھ رہا ہو یا زبانی اس کو آتا ہو وہ پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زور سے پڑھ کے سارے گھر کو گناہگار کر رہے ہیں. اگر وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ ان کو بھی سنائیں، یا آپ اگر ذرا سا اونچا پڑھنا چاہتے تو الگ کمرے میں چلے جائیں. یہ نہ ہو کہ بچے آپ کے سو رہے ہیں، کوئی بیمار پڑا ہوا اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھی اور آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور بڑی طویل آپ کی قرات ہوتی، لیکن آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ اتنا زور سے کہ وہ جاگ جائیں؟ نہیں، ان کو تو اتنا بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. صرف اتنا ہوتا تھا جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ ہلکا سا ان کو ہلا دیتے، یعنی ان کے پاؤں میں غمزہ کا لفظ آتا نا، اور غمزہ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح دبا دینا کہ دوسرے کو پتہ چل جائے، تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی. ورنہ آپ یہ کہتے اچھا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم سو رہی ہو، کیسی بدبخت ہو، اٹھو اور تم بھی میرے ساتھ پڑھو. تو ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور صلاحیت اور منصب تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے ان کو نہیں کچھ بھی کہا اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھا. تو ہمیں اپنی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے اگر ہم رات کو تراویح پڑھ لیں مگر وتر نماز چھوڑ دیں تو کیا سحری کے وقت خالی وتر نماز پڑھنا کافی ہوگی یا اس سے پہلے نفل نماز پڑھنی ضروری ہے؟ یہ آپ کی چوائس پہ ہے، دونوں میں سے جو چاہیں کریں. اس میں کوئی ایسی لائن نہیں کھینچی گئی کہ جی اگر آپ سویرے اٹھ رہے ہیں اور چونکہ رات کو تراویح پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو خالی وتر پڑھ لیں. اور اگر آپ نے سویرے اٹھ کے نفل پڑھنے ہی نہیں تو وتر کا تکلف کیوں کرتی ہیں آپ سویرے؟ آپ وتر بھی ساتھ پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تلقین کی، اور ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ میں وتر پڑھ لوں سونے سے پہلے، یعنی اگر تہجد پڑھنے کا ارادہ نہیں تو پہلے ہی پڑھ کے سو جاؤں. یہ بتائیے کیا تراویح میں قرآن سنتے وقت جب ثواب یا عذاب کی آیت آ جائے تو اسی طرح ثواب والی آیت میں ثواب کا لفظ سن کر سبحان اللہ اور عذاب والی آیت سن کر استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں. کچھ آیات کے جواب بھی ہیں مسنون، وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ کس آیت کے پڑھنے پر کیا کہنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک سورت ہے الاعلی، اس میں شروع میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کا جواب ہے سبحان ربی الاعلی. تو وہ سب اگر اکٹھے بھی پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے اس کو. اسی طرح اگر کوئی درمیان میں دعا آ جائے تو کیا آمین کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں آمین کہہ سکتے ہیں. اگر رات کو 8 تراویح پڑھی جائے اور تہجد کے وقت 2 رکعت نفل اور 1 وتر پڑھ لیا جائے تو کیا آپ کی سنت کی پیروی ہو جائے گی جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان قیام اللیل میں 11 رکعت پڑھتے تھے؟ جی ہاں، اگر آپ رات کو 8 پڑھ رہے ہیں اور صبح 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو ہو جائے گی، یعنی صبح کی جو 3 رکعتیں ہوں گی وہ تینوں وتر شمار ہوں گی جو آپ 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تراویح کی نماز جو نفل نماز ہے نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صبح کے وقت ہم اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تراویح رات کی نماز ہے اس لیے ظہر کے ساتھ نہیں. ظہر کے ساتھ آپ ویسے نفل پڑھ لیں کہ آپ کو رات کو موقع نہیں مل. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صبح کے وقت اسکول آپ کا کس وقت لگتا ہے؟ کیا تہجد کے وقت لگتا ہے کہ آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا مطلب کیا تھا.
اس روز آپ نے بتایا تھا کہ تراویح اور تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، تو کیا رات کی تراویح پڑھنے کے بعد جب ہم سحری کے وقت سو کر اٹھیں اور کچھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیں، جیسے کہ اس روز آپ نے کہا تھا کہ تراویح کے باوجود سحری سے پہلے کچھ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ ان نوافل کی ہم دل میں جو نیت کرتے ہیں وہ کیا ہوگی؟ نوافل ہی کی ہوگی؟ کیا تہجد کی نیت کریں گے؟ تہجد کی بھی جب آپ نیت کرتے ہیں تو نوافل ہی کی کرتے ہیں. یہ ساری نماز جو ہے ایک نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے. پھر عام نفل جو ہم پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا کریں گے؟ تو اس کی بھی نفل کی نیت کریں گے. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھ کس وقت رہے ہیں، اصل چیز تو نیت ہے. کیا تراویح میں قیام کے لیے تلاوت قرآن کا کیسٹ لگا کر بھی سننے کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سوال ہے کہ نماز تراویح کے بعد وتر نماز میں دعائیں مانگنے کے بعد بھی لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں دعائیں کرائیں. یعنی نماز کے اندر تو اردو میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اگر بعد میں تو بعد میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی بدعات کو اشاعت نہیں کرنا چاہیے کہ باقاعدہ ہر نماز کے بعد ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیں. ہر شخص اپنی اپنی انفرادی مانگ لے، اس لیے کہ یہی اتنا ہی کافی ہے جو نماز کے اندر مانگ لیا، اسی میں خشوع و خضوع اختیار کریں. کبھی کبھار کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بننا چاہیے. تراویح اگر قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھا رہے ہوں اور امام خاتون بائیں جانب کھڑی ہوں اور مقتدی تمام ان کی دائیں جانب، کیونکہ پڑھانے کے بعد قرآن کو سامنے کس طرح رکھیں؟ سامنے چھوٹا سا سٹول رکھ لیں. تو کیا اس طرح تراویح ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو جو پڑھ چکے ہوں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی معاملہ نہیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا. اگر کوئی تراویح میں 1 رکعت پڑھ کر بھولے سے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لے تو پھر وہ دوبارہ 1 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، یا دوبارہ 2 رکعتیں پڑھے؟ نہیں، وہ دوبارہ 1 پڑھ کے سجدہ سہو کر لے، دوبارہ سے پوری پڑھنے کی نہیں ضرورت. میں نے تراویح کے بعد لوگوں کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے دیکھا اور کتاب الصلاۃ میں حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کبھی کبھار 2 نفل پڑھتے تھے. بات یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور آپ نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ اپنی آخری نماز وتر بناؤ. کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے لیے ایک خاص طرز عمل اختیار کیا لیکن صحابہ کرام کو دوسرے چیز کی حکم دیا. تراویح میں حافظہ قرآن سنا رہی تو دوسری لڑکی پارا دیکھ کر جہاں سے حافظہ بھول جائے اسے بتا سکتی ہے، جبکہ دوسری حافظہ لڑکی میسر نہ ہو. تو یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ایک حافظہ لڑکی ہے جو قرآن سناتی ہے مگر بڑی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتی ہے. ہم نے جو آپ سے سنا کہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے ایک دوسری لڑکی کو پارا دیا کہ تم حافظہ کو یاد کرا دینا، تو لوگوں نے اعتراض کیا. اس میں آپ یہ ہے کہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی اس طرح نماز کے اندر سے بتا دے، لیکن یہ کہ اگر لوگوں کی اس پہ تسلی نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، کیونکہ فتنہ برپا کرنا جو ہے وہ اس سے بھی غلط بات ہے. کہ اگر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی نماز فاسد ہو رہی ہے تو بے سمجھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے. میری بیٹی کے 2 بچے ہیں. ایک دن اس نے 6:45 تراویح شروع کی. بچوں کی وجہ سے وقفے آتے رہتا کہ صبح 3 بجے نماز مکمل ہوئی. ساری رات ہی نماز میں رہی. اس میں کوئی حرج تو نہیں، اس میں تو بہت ثواب ہے کہ پھر بھی ہمت نہیں ہاری اس نے. کیا بغیر وجہ بھی وقفہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ تھک گئے، نیند آ رہی ہے تو آپ بے شک سو جائیں. آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراویح قائم کی تھی تو انہوں نے باقاعدہ اس کو اسٹیبلش کیا اس کام کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے. تو دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز تراویح میں دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، بعد وضو نئے سرے سے نماز شروع کی، کیا پچھلی نماز تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا وہ پھر دوبارہ پڑھے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، آگے پڑھ لیں، کیونکہ جتنی دیر آپ نے پڑھا اتنی دیر تو آپ باوضو ہی تھے. اگلا سوال ہے، کیا تراویح کی جگہ قضا نماز کی نیت کی جا سکتی ہے؟ یعنی قضاء عمری یا اشراق کے نوافل ہوں یا تہجد کے؟ اس میں آپ کو پہلے بھی بارہا میں بتا چکی ہوں کہ اگر بالکل انگنت اور غفلت کے زمانے کی نمازیں ہیں تو توبہ استغفار کافی، لیکن اگر ریسنٹلی کوئی آپ کی نماز چھٹی ہے یا آپ کو کچھ شک ہے تو ان کے لیے آپ نفل کے پیچھے فرض کی نیت کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور وہ نماز ان کی نفل کی نیت کی ہوتی تھی. یعنی آپ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے اور آپ کی نیت کیا تھی؟ نفل پڑھنے کی. پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور وہاں پر جا کر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ان کی اصل فرض کی نماز ہوتی تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت بھی لیتے تھے، لیکن اپنی نماز اپنی قوم کے ساتھ پڑھاتے تھے. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز یہاں پڑھ لیتے تھے اور قوم کے لیے جا کے دوبارہ پڑھاتے تو وہ دوسری دفعہ پڑھی ہوئی نماز ان کی نفل ہو جاتی اور قوم ان کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہی ہوتی تھی. یہ احادیث آپ بارہا پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام فرض کی نیت کر کے کھڑا ہے اور آپ فرض پڑھ چکے ہیں گھر سے تو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے اور آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے گی. اسی طرح کہ امام تراویح شروع کر چکا ہے، آپ آتے ہیں، آپ اس کے ساتھ فرض کی نیت کر کے جب وہ سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں باقی مکمل کر لیں گے. اگر ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں تو جب لیلۃ القدر کی رات آ گئی تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہی ٹائم لیلۃ القدر کا ہے؟ کیونکہ سردی کی وجہ سے ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. لیلۃ القدر تلاش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ
اس میں جاگنے کی کوشش کریں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سڑکوں بازاروں میں گھومیں اور کہیں وہ کھوئی ہوئی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تلاش کا مطلب یہ کہ اہتمام کریں ان راتوں کا. آخری عشرے میں جن خواتین کو پیریڈز آتے ہوں وہ کس طرح عبادت کریں. جیسے حضرت عائشہ نے حج پر کی تھی، صرف نماز نہیں پڑھی تھی، باقی ذکر اذکار جاری تھا. آپ ذکر کر سکتے ہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں قرآن کا درس وغیرہ ہو رہا ہو، تو وہ بھی ایک عبادت ہے. نوافل کے اپنا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں علم کا حاصل کرنا ایسا ہے گویا ساری رات قیام کرنا. تو نوافل کے ساتھ رات کو جب کچھ نہ کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے تو بہت ہی باعث اجر اور ثواب ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات درخت اور پہاڑ وغیرہ سجدہ کرتے ہیں. جناب وہ تو ہمیشہ ہی کیے رکھتے ہیں، والنجم والشجر، لہٰذا اس دن کوئی اسپیشل سجدہ نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں بدل جاتا ہے، یہ بھی خیال ہے لوگوں کا. اور اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ پانی یعنی دودھ پینے سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں. اس مخصوص وقت میں بہت زیادہ چاندنی ہوتی ہے جو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا، یعنی ڈر جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص روشنی تو ہو سکتی ہے جو کسی انسان کو نظر ہے، کیونکہ فرشتے بہت اترتے ہیں نا اس رات. قرآن پاک میں بھی آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. تو جبریل امین بھی اترتے ہیں، فرشتوں کے پرے اترتے ہیں. جب بہت فرشتے کہیں اترتے ہیں، کیونکہ نوری مخلوق ہے نا، نور سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے یا کسی اور خاص وجہ سے روشنی کا وجود بہرحال سنا اور پایا گیا ہے. اس لیے اس حد تک تو درست ہے، لیکن اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے یہ مجھے کوئی تجربہ نہیں، اس لیے میں نہیں بتا سکتی. سوال ہے کہ جیسے تمام ممالک میں رمضان مختلف دنوں میں شروع ہوتا ہے، تو کیا ہر علاقے کے لوگ اپنے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے لیے عبادت کریں؟ مثلا سعودیہ میں روزہ ایک دن پہلے رکھا کر پاکستان میں بعد میں. جی ہاں، ہر شخص مکلف ہے اپنے ہی اس کے اعتبار سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب دن ہوتا تو پوری زمین پہ دن نہیں ہوتا، کچھ علاقوں میں رات بھی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو ایک مخصوص حصے پہ روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایک مخصوص حصے پہ روشنی آتی تو وہ اس کا دن کہلاتی ہے. اسی طرح اس چاند کے اعتبار سے جس طرح ہمیں پابند کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ چاند جب ایک خاص اینگل پہ یا وہ دن آتا ہو تو ایک مخصوص حصے پہ وہ ان کی لیلۃ القدر وہاں پر شمار ہو رہی ہو. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ جو اصول اور ضابطے بتا دیے گئے اس کو سامنے رکھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے تو کسی ایک دن بھی ہم یکسوئی اختیار نہیں کر سکیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آخری 10 دنوں میں اسے ڈھونڈنے کی بات ہے، اس کے لیے پھر وہ بات بھی درست نہیں کہ صرف 27ویں کی رات کو عبادت کر کے انسان سمجھے کہ میں نے فرض ادا کر دیا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں 21ویں کی بات آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا تھا اور وہ بارش اور مٹی اور کیچڑ کی بات. ایک خاتون نے مسئلہ لکھا ہے، میں نے ایک محفل میں دین میں وسعت اور نرمی کی مثال دیتے ہوئے حدیث نمبر 516 اور 17 سنائی تو ایک ہمسائی نے اپنا یہی مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم سے بھی کچھ سال پہلے یہ غلطی ہو گئی تھی. میں نے میاں سے کہا بھی کہ روزہ خراب ہو جائے گا، دوسری طرف مجھے یہ ڈر تھا کہ میاں کا حکم ہے جس پر انکار سے اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں یہ فرق نہیں پتا چلتا کہ میاں کے حکم کی لمٹ کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کتنی ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں. جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں کسی مخلوق کو راضی نہیں کیا جائے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی مخلوق کے حوالے کر دیں گے. پھر اور مخلوق کا حال کیا ہے؟ آپ جتنا جس کے ساتھ چاہیں احسان کر لیں، کوئی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ بندوں سے توقع ہی نہ رکھو، توقع صرف اس ذات سے رکھو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس خاتون کو یہ سوچنا کہ فرض اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ شوہر ناراض ہوگا، نفلی روزہ تو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت سے ہی رکھا جائے گا، لیکن فرض میں خواہ شوہر ناراض بھی ہو تو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے. بہرحال اب انہیں معلوم ہوا تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا. اب آپ اندازہ کریں اس ہماری جہالت کا کہ فرض توڑ دیے جاتے ہیں، بے حرمتی ان کی ہوتی ہے، اور یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا آپ ازالہ کیا کریں. مطلب یہ جہالت پر جہالت، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرا. پہلے یہ اندھیرا کہ نہیں پتا کہ شوہر کی حد کیا ہے، دوسرا اندھیرا یہ کہ نہیں پتا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کے بعد اب خدا سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین مذاق کے طور پہ نہیں بھیجا، یہ تفریح کے طور پہ نہیں بھیجا کہ اگر کسی کا دل چاہے خوشی منائے تو اس کو پڑھ لے اور عمل کر لے، اور جس کا نہیں دل چاہتا وہ اس کو پیٹ پیچھے پھینک کے آرام کی نیند سوئے. نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو امانت ہمارے اوپر آئی ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. تو اللہ جزائے خیر دے اس بہن کو کہ جس نے بتا دی یہ بات، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل شرم کے مارے اور حیا کے پردوں میں لپیٹ کے بیان ہی نہیں ہوتے. لہٰذا حرام کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے، حلال کے ساتھ صرف دنیا کے ڈر اور خوف سے
ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بھی ایک مسلسل ایک جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں، کیونکہ جب ضمیر کی ملامت ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک عجیب کرب اور تکلیف ہوتی ہے. تو ان مسائل کو جو خصوصاً خواتین سے متعلق ہے اور حرام اور حلال سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بہت مہذب باحیا طریقے سے ان باتوں کو دوسروں تک کنوے کر دیں. بہرحال اب یہ کہتی ہیں کہ انہیں معلوم ہو تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میاں روزے تو رکھ نہیں سکتے اور صدقے کے لیے بھی ان کے حالات یہ ہیں کہ قرض پر گزارا کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید اسی گناہ کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب ان کا کفارہ کیا ہے؟ کیا دونوں میاں بیوی کفارہ دیں گے؟ اس میں یہ کہ بیسیکلی تو میاں پر ہی کفارہ آتا ہے کیونکہ انیشیٹو اس کی طرف سے تھا. اب اگر میاں نہیں کفارہ دے سکتا تو کوئی اور ان کی مدد کرے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مدد کی تھی کہ جس سے ایسا گناہ ہو گیا تھا، جس نے کہا تھا میں جل گیا، میں جہنم میں جا پڑا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اور ساتھ ہی یہ تھا کہ روزے بھی نہیں پھر رکھ سکتا تھا اور کفارہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا جاؤ تم پہ کفارہ معاف ہو گیا. اگر یہ کر دیا جائے تو پھر تو ایسے جرائم کا راستہ کھل جائے کہ جی ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، اس لیے ہمیں تو کفارہ نہیں دینا، اس لیے چلو جب چاہو غلطی کر لو، اللہ غفور رحیم. نہیں، آپ نے کیا کیا؟ دوسروں کے ذریعے اس سے کفارہ دلوایا، کیونکہ اسے احساس پیدا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن چونکہ بہت ہی خراب تھی، اس لیے آخر کار آپ نے اس کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی ایک غریب شخص ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکے گا. اب اس صورت میں پیسہ بھی کوئی نہیں کہ کفارہ دے سکے، فدیہ دے سکے. کیا ہونا چاہیے کہ اس کی جو مدد کی جائے گی، خواہ وہ زکوٰۃ و خیرات کے مال سے کی جائے گی، اسی کو وہ آگے نکالے گا، لیکن اس کو دینا ہوگا. اور اگر واقعی کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں اور حالت اتنی ہی بری ہے، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قرض ہوتا ہے بندے پر، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. یعنی اس کی عبادات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ دیا جائے. اور پھر اس میں دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے مسلمانوں کی مدد کریں. ظاہر ہے کہ غریب کے اگر دوائی کے پیسے دیے جا رہے ہیں تو غریب کو اس کا فدیہ دینے کے پیسے بھی دے دیے جائیں، تاکہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی شخص ڈائریکٹ کسی کو صدقہ کرے، وہ اس کے ذریعے سے آگے کروا دے. سوال ہے پہلے عشرے کی دعا بتا دیجئے. یہ بھی میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں کہ یہ مسنون دعائیں نہیں ہیں اور ان کی پابندی لازم نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے. تو ان کی مناسبت سے آپ مناسب دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک خاص دعا نہیں ہمیں بتائے گی کہ جس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے. پھر آپ کہیں گے اچھا پھر کیا بتایا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں جو لازم نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے دین کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا تھے؟ کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں؟ کہ لوگوں کے بوجھ ہٹا دیں اور وہ بیڑیاں جو ان لوگوں نے اپنے اوپر جکڑ رکھی ہیں ان کو توڑ ڈالیں، ان کو ہٹا دیں. تو ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لازم کرتے کرتے پھر اپنے لیے وہ چیزیں اکٹھی کر لیں گے کہ جن کا بوجھ پھر ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا سہولت کے ساتھ آپ اگر پڑھ سکیں تو یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اور جو نہ بھی پڑھے تو رحمت تو اس کی برس ہی رہی، سب پہ برسے گی. لیکن اس کی مناسبت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اگر بخشش کا عشرہ ہے تو استغفار کثرت سے پڑھ رہے ہیں، آخری عشرے میں عذاب جہنم سے رہائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر ذرا زیادہ شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. ہاں ایک دعا مسنون ہے جو طاق راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اور وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. شوال کے روزے کب رکھے جائیں؟ شوال کے مہینے میں. کیا پہلے ہفتے میں رکھیں یا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں، لیکن شروع میں ہی رکھ لیں تو عافیت ہے. بعد میں ٹال دیا تو گئے، پھر بھول جاتا ہے انسان، نیت بھی بدل جاتی ہے. لیکن ہماری عید تو ایک ہفتہ چلتی ہے نا. مشکل یہ اگر نفلی یا فرضی روزے میں سحری کے لیے آنکھ نہ کھلے اور فجر قضا ہو جائے تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالی پیٹ روزہ رکھ لینا چاہیے اور نماز قضا پڑھ لینی چاہیے. اگر روزہ نہ ہو اور اس صورت میں روزہ دار کے سامنے کچھ کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ٹیبل سجا کے بیٹھیں. اگلا سوال ہے اگر وتر صبح پڑھنے کے لیے چھوڑے، سحری کو اٹھنے میں تاخیر ہوئی کہ بمشکل سحری پکانے کا وقت ملا، وتر رہ گئے، فجر سے پہلے پڑھنے کا ارادہ کیا، فجر پڑھتے وقت ذہن سے پھر نکل گیا، اس صورت میں وتر کیسے ادا ہوں گے؟ جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کر لے. حتیٰ کہ اگر عصر کی نماز کے بعد بھی اس کو یاد آیا ہے تو عصر کے بعد عام نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھولی ہوئی نماز سبب کی نماز جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.